إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبी الकरीम हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवर कायनात इमाम कायनात इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार तादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों उन पाक पास नफूसे कुर्सिया पे कि जिनकी शब रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही सालिम और बेऐब मौजूद है। वह पाक बास नफूस कुदसिया का साहिब शराफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक
پاکیزہ اور اثر جماعت ہو یا ان کے شاگرد تابعین اعظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں یا شہدائے اسلام، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاک گساروں کو، ہم گناہ گاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا حضرات سامعین مکرم، محرم الحرام کا مہینہ گزر رہا، اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ، حرمت والا مہینہ کہ جسے اللہ نے عظمت عطا فرمائی، اور اسی طرح تاریخی حوالے سے کئی ایک واقعات محرم الحرام اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے چلتا جا رہا ہے، اور ہر سال محرم الحرام کی آمد کے ساتھ ہی ان واقعات کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرعون سے نجات دی، اور اس خوشی میں اظہار تشکر کی خاطر اہل یہود اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل یہود سے موسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہمارا زیادہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یہود ان کے نبی تو تھے ہی، ہمارے بھی نبی ہیں، اس لیے ہم بھی ان کی اس نجات، اس آزادی کی خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے 10 محرم الحرام کے روز کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، آپ علیہ السلام نے روزہ رکھا اظہار تشکر کی خاطر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام نے اس عزم کا اظہار فرمایا، اس ارادے کا اظہار فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے، موسیٰ علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے 10 محرم الحرام کا روزہ یہود کی طرح تو رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت بھی ہم نے کرنی ہے۔ اس لیے اگر زندگی رہی تو آئندہ برس میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی لازمی رکھوں گا۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی نے اگلے سال آپ سے وفا نہ کی کہ آپ علیہ السلام اگلا محرم الحرام نہ دیکھ سکے۔ آپ علیہ السلام اگلے سال محرم الحرام کی آمد سے پہلے ہی اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اسی طرح محرم الحرام کے واقعات کو یاد دلاتے چلے جائیں تو وقت گزرتا چلا جائے گا۔ یکم محرم الحرام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور واقعہ کربلا کی بدولت بھی ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا، ہمیشہ تاریخ میں یاد کیا جائے گا۔ لیکن حضرات، اس سب کے ساتھ ساتھ اسی محرم، خاص کر اسی محرم میں باقی ایام اور مہینوں میں بالعموم
اور بالخصوص محرم الحرام کے اس مہینے میں، اور اس میں بھی بالخصوص محرم الحرام کے ابتدائی عشرے میں، جہاں پہ تاریخی واقعات کو یاد کرتے ہوئے اس کا غم منایا جاتا ہے، اس کا شوق منایا جاتا ہے، اس کا ماتم کیا جاتا ہے، اسی طرح امت مسلمہ کے کچھ شرپسند لوگ دین اسلام کی مضبوط عمارت کو، دین اسلام کے مضبوط ستون میں دراڑ ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ تبرہ کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ گالم گلوچ سے بھی گریز نہیں کیا جاتا، نعوذ باللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کیا کیا کچھ نہیں کہا جاتا۔ حضرات، میرا جذبہ ایمانی، میری صحابہ سے محبت، میری صحابہ سے عقیدت اس بات کو گوارا نہیں کر رہی کہ میں وہ الفاظ دوہرا سکوں، میں وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر سکوں جو یہ شخص پسند میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے بارے میں اپنی زبانوں سے اگلتے نظر آتے ہیں، اپنی زبانوں سے یہ زہر اگلتے نظر آتے ہیں۔ حضرات، صحابہ کرام کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جانثار کون ہیں؟ اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے؟ ہمارا رشتہ کیسا ہے؟ ہماری عقیدت کیسی ہے؟ ہماری محبت کیسی ہے؟ حضرات، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انبیاء کی جماعت کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام کیا کرتے ہیں، اور جو شخص اللہ کے اس انتخاب کو جھٹلاتا ہے، یعنی جو شخص انبیاء کا انکار کرتا ہے، ذوالجلال والاکرام اسے کافر قرار دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے دائرہ اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں بعینہ ہی۔ جس طرح انبیاء کا انتخاب اللہ ذوالجلال والاکرام نے کیا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کا انتخاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدت مندوں کا انتخاب، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وفا شعاروں کا انتخاب بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود کیا ہے۔ اور جو شخص اللہ کے انتخاب انبیاء کو جھٹلاتا ہے وہ کافر قرار دیا جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کے اس انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو جھٹلائے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پہ تبرہ کرے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثاروں کو نعوذ باللہ منافق کہے، دین کے مرتد کہے، دین سے پھرے ہوئے کہے، حضرات اس کے ایمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی کہ جو اللہ کے انتخاب انبیاء کو جھٹلا رہا، اللہ ذوالجلال والاکرام اسے کافر قرار دے رہے، اور جو اللہ کے انتخاب صحابہ کرام کو جھٹلا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہونی چاہیے؟ ان کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ حضرات، صحابہ کرام ہمارے ایمان اور محبت کی علامت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا احترام، ان کی توقیر، یہ صرف ہماری محبت کا عالم نہیں ہے، یہ صرف ہماری عقیدت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ محبت سے آگے نکلتے ہوئے، یہ عقیدت سے آگے نکلتے ہوئے، یہ عشق کی اگلی منازل طے کرتے ہوئے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توقیر کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے احترام کے ساتھ مشروط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احبہم فبحبی احبہم،
من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، کہ نبی مہربان علیہ السلام اپنی زبان نبوت سے، زبان اطہر سے یہ ارشاد فرما رہے ہیں، من احبہم، کہ جس شخص نے میرے صحابہ سے محبت کی، جس شخص نے میرے یاروں سے وفا کی، جس شخص نے میرے یاروں کا احترام کیا، جس شخص نے میرے وفا شعاروں کا احترام کیا، من احبہم فبحبی احبہم، حقیقت میں وہ میری محبت کی بدولت میرے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ جس شخص نے صحابہ سے محبت کی، جس نے صحابہ کو محبوب رکھا، گویا اس نے میری محبت کی بدولت صحابہ کو محبوب رکھا ہے، میری محبت میں صحابہ کو بھی محبوب رکھا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جس شخص نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، میرے صحابہ سے عداوت رکھی، میرے صحابہ سے دشمنی رکھی، میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، میرے صحابہ کے دل کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض اور میل کچیل رکھی، فببغضی ابغضہم، گویا انہوں نے میرے صحابہ سے بغض نہیں رکھا، انہوں نے میرے صحابہ سے عداوت نہیں رکھی، انہوں نے میرے صحابہ سے دشمنی نہیں رکھی، حقیقت میں انہوں نے مجھ سے بغض رکھا ہے، مجھ سے عداوت رکھی ہے، مجھ سے دشمنی رکھی ہے۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نبی علیہ السلام سے محبت کی علامت اور آپ علیہ السلام سے عقیدت کی نشانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول مکرم علیہ السلام فرمایا لم یؤمن بالرسول من لم یعکر اصحابہ، کہ حضرت عبداللہ بن تستری، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما رہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی توقیر نہیں کرتا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا احترام نہیں کرتا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا سے محبت نہیں کرتا، جو نبی علیہ السلام کے صحابہ سے عقیدت نہیں رکھتا، لم یؤمن بالرسول، گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان ہی نہیں لاتا۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور ان سے عقیدت رکھنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کی گواہی ہی نہیں دی، بلکہ ان کو محفوظ اور مقصور بھی قرار دیا اور ان پہ اپنی رضاعت کا اعلان بھی کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے امت محمدیہ کے لیے، امت مسلمہ کے لیے معیار ایمان قرار دیا۔ ایمان کا معیار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو قرار دیا کہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید کے ابتدائی بارے میں، ابتدائی صورت میں یہ ارشاد فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں امت کو مخاطب کرتے ہوئے، امت کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا فرمان یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد یہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا فیصلہ یہ ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر امت کامیابی چاہتی ہے، اگر امت ہدایت چاہتی ہے، اگر امت فلاح چاہتی ہے، اگر امت کامرانی چاہتی ہے، اگر امت صراط مستقیم پہ گامزن ہونا چاہتی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر ان کو انہی کی طرح ایمان لانا ہوگا جس طرح میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے۔ وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر اس کے راستے سے مڑ جاؤ گے، انکار کر دو گے،
منہ موڑ دو گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو ان قریب اللہ ذوالجلال والاکرام ان سے آپ سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ذوالجلال والاکرام جاننے والے ہیں، سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ حضرات آج صحابہ کے ایمان پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے، صحابہ کو اسلام سے خارج قرار دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ رائے رکھی جاتی ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام کی رحلت کے بعد، آقا کائنات علیہ السلام کے اس دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد وہ نعوذ باللہ دین اسلام سے پھر کے تھے۔ حضرات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان ہے کہ میں نے ان کے دلوں کی طرف دیکھ لیا، ان کے دلوں میں ہم نے جھانک لیا، ان کے دلوں میں ایمان کے سوا کچھ نہیں، اس لیے ان پہ سکینت اللہ ذوالجلال والاکرام نے طاری فرما دی۔ حضرات ایسے لوگ کیسے دین سے پھر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے غداری کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگ اپنے انجام کو کیسے بھول سکتے ہیں؟ ایسے لوگ اللہ کو کیسے فراموش کرتے ہوئے دین اسلام سے خارج ہو سکتے ہیں، دین اسلام سے مکر سکتے ہیں؟ حضرات اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ پہ ایمان لانے والے لوگ تھے۔ حضرات کون لوگ تھے اللہ پہ ایمان لانے والے؟ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے، تاریخ میں بتلائیے تو صحیح ان سے بڑھ کے کوئی اور شخص ہو، کوئی اور گروہ ہو، کوئی اور جماعت ہو، کوئی اور قبیلہ ہو، کوئی اور گروہ ہو؟ کون ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو؟ کون سا قبیلہ ہے، کون سی جماعت ہے، کون سا گروہ ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بڑھ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات کی، نبی علیہ السلام کے احکامات کی حفاظت کرنے والے ہو؟ حضرات ایمان لانے والوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تمام کے تمام اللہ پہ ایمان لانے والے تھے۔ ان میں بالخصوص ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ حضرات اور دیگر صحابہ کرام یہ اللہ ذوالجلال والاکرام پہ ایمان رکھتے تھے، اور اس وقت دو جماعتیں تھیں، دو گروہ تھے۔ ایک مومنین کا تھا جو نبی علیہ السلام پہ ایمان لانے والے تھے، اور ایک منافقین کا تھا۔ حضرات جس طرح اللہ پہ، اللہ کی ذات اقدس پہ، اللہ کی صفات پہ، اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی حاکمیت پہ، اللہ کی بادشاہت پہ، اللہ کے احکم الحاکمین ہونے پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان رکھتے تھے بعینہ۔ اسی طرح وہ دوسرا گروہ جن کو منافق کہا گیا ہے وہ بھی اسی طرح صحابہ ہی کی طرح اللہ کی ذات کے بارے میں تو ایمان رکھتے تھے۔ ان کا ایمان تھا اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے، ان کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا اللہ احکم الحاکمین ہے۔ وہ تسلیم کرتے تھے اللہ نے یہ زندگی امانت کے طور پہ عطا کر رکھی ہے، وہ مانتے تھے اللہ زندگی کے ایک ایک پل کا حساب لینے والا ہے، وہ ان کا ایمان تھا۔ منافقین یہ جانتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، ایک دن قیامت آئے گی، لیکن فرق اگر تھا تو کیا تھا؟ جن کی بدولت ان کو منافق قرار دیا گیا، وہ فرق آقا کائنات علیہ السلام سے وفاداری کا تھا، وہ فرق آقا کائنات علیہ السلام سے محبت کا تھا، وہ فرق آقا کائنات علیہ السلام سے عقیدت کا تھا، وہ فرق آقا کائنات علیہ السلام سے عشق کا تھا۔ حضرات
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی ذات پہ ایمان رکھتے تھے، اللہ کی صفات پہ بھی ایمان رکھتے تھے۔ منافقین بھی اللہ کی ذات پہ ایمان رکھنے والے، اللہ کی صفات پہ ایمان رکھنے والے، لیکن منافق ان کو کیوں کہا گیا؟ اس وجہ سے کہ فرق اگر تھا تو فرق بالرسالہ تھا، رسالت میں فرق تھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی نبوت پہ، نبی علیہ السلام کی رسالت پہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ اللہ جلال والاکرام نے اس کا نقشہ قرآن مجید فرقان حمید کے آغاز میں ہی کھینچا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا لوگوں میں سے وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ باللہ اللہ پہ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پہ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وہ اللہ پہ ایمان لانے کے باوجود، وہ آخرت کے دن پہ ایمان لانے کے باوجود، وما ہم بمؤمنین وہ مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو وہ دھوکے میں رکھتے تھے جو ایمان لائے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون حقیقت میں وہ ان لوگوں کو، حقیقت میں وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیتے تھے، حقیقت میں وہ اللہ پہ ایمان لانے والوں کو، مومنین کو اندھیرے میں نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتے تھے، اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھتے تھے۔ وما ہم وما یشعرون اس بات کا ان کو شعور ہی نہیں تھا، اس بات کو ان کو ادراک ہی نہیں تھا، اس بات کا ان کو ادراک ہی نہیں کہ وہ ان کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے، وہ صحابہ کرام وہ مومنین کو دھوکہ نہیں دے رہے، بلکہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں مرض تھی، ان کے دلوں میں بیماری تھی، بغض کی بیماری، عداوت کی بیماری، دشمنی کی بیماری، عناد کی بیماری تھی۔ مرض فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے پھر ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا، زیادہ کر دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور انہی کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، بما كانوا يكذبون اور اس کی بدولت جو یہ جھٹلاتے ہیں، جو یہ جھوٹ بولتے ہیں نبی علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا في الارض قالوا واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم کائنات کے امن کو، کائنات کے سکون کو برباد نہ کرو، پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح اللہ پہ بھی ایمان رکھو اور اللہ کے رسول پہ بھی ایمان رکھو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب ان کو کہا جاتا ہے زمین میں تم فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کہتے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں، یہی لوگ مومنین کے بارے میں، یہی لوگ مومنین کو برا بلا کہنے والوں میں، یہی لوگ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کو دل میں رکھنے والے، یہی لوگ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں کو برا بلا کہنے والے، یہی لوگ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں پہ تبرہ کرنے والے، یہی فسادی لوگ ہیں، یہی فساد کرنے والے ہیں، یہی کائنات میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ حالانکہ ان کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ تم ایمان اگر لائے ہو، اللہ کی ربوبیت کو اگر تسلیم کرتے ہو، اللہ کی حاکمیت کو اگر تسلیم کرتے ہو، اللہ کے احکام الحاکمین ہونے کو تسلیم کرتے ہو، قیامت
قیامت کے روز کو مانتے ہو، قیامت کو برحق کہتے ہو، تو پھر اگر ایمان لائے ہو تو ایمان اس طرح لاؤ کما وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اس طرح ایمان لاؤ جس طرح یہ میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے ہیں۔ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کہ جب ان کو یہ کہا جاتا کہ میرے نبی کے صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ تو وہ کہتے کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے کے آئیں؟ الا انہم هم السفہاء، حالانکہ وہ بے وقوف نہیں ہے، یہی بے وقوف ہیں۔ ولکن لا یعلمون، ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ان کے ایمان کا عالم یہ ہے، ان کی ایمان کی علامت یہ ہے، ان کی منافقت کی علامت یہ ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں، جب یہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو ان کو کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لانے والے ہیں۔ وَإِذَا خَلُوا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کی طرف ہوتے ہیں، جب یہ اپنے شر پسندوں کی طرف ہوتے ہیں، جب یہ اپنے زمین میں فساد پھیلانے والوں کی طرف ہوتے ہیں، قالوا انا معکم انما نحن مستہزئون، ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، صحابہ کے ساتھ ہوتے ہیں تو صحابہ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں ہم آپ کی طرح ایمان لانے والے ہیں۔ جب اپنے شیطانوں کی طرف، اپنے شر پسندوں کی طرف ہوتے ہیں، ان کو یہ یقین دلاتے نظر آتے ہیں کہ ہم آپ کی طرف ہیں، آپ کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو صرف ہم مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، اللہ ذو الجلال والاکرام ان سے یہ اللہ سے مذاق کرتے ہیں، یہ اللہ کے صحابہ سے مذاق کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے مذاق کرتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ماننے والوں سے مذاق کرتے ہیں، اللہ ذو الجلال والاکرام ان کے ساتھ کرے گا۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں، اللہ کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ اعلان ہے، مومنین کو برا بھلا کہنے والوں کے بارے میں، مومنین پہ تبرہ کرنے والوں پہ، میرے نبی کے یاروں کو برا بھلا کہنے والوں کو، میرے نبی کے یاروں پہ تبرہ کرنے والوں کے، میرے نبی کے بارے میں، میرے نبی کے صحابہ کے بارے میں گالم گلوچ کرنے والوں کے بارے میں اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا محتدین، حضرات یہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس دوسرے گروہ کا سورہ بقرہ کے ابتدائی مقام پہ یہ نقشہ کھینچا ہے کہ جب ایک تو میرے نبی کے ماننے والے وہ ہیں کہ جو خالصتاً میرے نبی پہ ایمان رکھنے والے ہیں، میرے نبی سے محبت کرنے والے ہیں، میرے نبی سے عقیدہ رکھنے والے ہیں، میرے نبی کے ہر فرمان پہ منوعاً عمل کرنے والے ہیں، میرے نبی کے ہر حکم کو منوعاً تسلیم کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو دلوں میں نفاق رکھتے ہیں، جو دلوں میں بغض رکھتے ہیں، جو دلوں میں عداوت رکھتے ہیں، جو دلوں میں دشمنی رکھتے ہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے تم بھی صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ، صحابہ کی طرح ایمان لے کے آؤ، تو ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے، ان کو بے وقوف گردانتے ہیں۔ اللہ جلال والاکرام کا فیصلہ ہے وہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے وہ جاہل نہیں، تم جاہل ہو۔ اللہ کا فیصلہ ہے تم ہدایت یافتہ نہیں، وہ ہدایت یافتہ ہو۔ حضرات یہی وجہ تھی کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اللہ ذو الجلال والاکرام ارشاد فرما رہے اذا جاءك المنافقون، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں اذا جاءك المنافقون، جب آپ کے پاس یہ منافق لوگ آئے، جب آپ کے پاس
دلوں میں بغض رکھنے والے یہ منافق لوگ آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو یہ تسلی دے رہے ہیں، آپ کو یہ ضمانت دے رہے ہیں، آپ کو یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں آپ کو ان کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی گارنٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ان کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ آپ ہی اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، واللہ یشہد، اللہ ذوالجلال والاکرام گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بلا شبہ یہ منافق لوگ یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا جو حق ہے، وہ حق یہ منافق لوگ ادا نہیں کرتے۔ وہ حق کس طرح ادا ہوتا ہے؟ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، اس طرح آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانے کا حق ہوتا ہے کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن چکائی ہو۔ حضرات آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانے کا حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے ہر حکم کو، نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کو من و عن تسلیم کیا جائے، دل میں آئے، دماغ میں آئے، ذہن میں آئے، عقل اس کو تسلیم کرے نہ کرے، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا ہے تو آقا کائنات علیہ السلام کے فرمان کو تسلیم کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے عبداللہ بن ابی کے اس بیان کے بارے میں کہ جب اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دل میں بغض رکھتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ نعوذ باللہ ہم ایک دن مدینے سے ان کو نکال باہر پھینکیں گے، اس کے جواب میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے صحابہ کے عزت کے متعلق، عزت کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا تھا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہ لوگ، یہ منافق صحابہ کرام کو ذلیل کہتے ہیں، یہ منافق صحابہ کرام کو مدینے سے نکالنے کی بات کرتے ہیں، یہ منافق صحابہ کرام کو عزتوں سے گرے ہوئے گردانتے ہیں۔ جان لیجئے وَلِلَّهِ الْعِزَّةِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اگر ہے اللہ کی ذات کے لیے ہے، عزت اگر ہے اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت اگر ہے اللہ کے رسول کے صحابہ کے لیے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافقوں کو اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ وصف جو خاص اللہ اور اس کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اسی وصف میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شامل کیا ہے کہ عزتوں کا مالک، عزتیں عطا کرنے والا، بلندیاں عطا کرنے والا، شانوں سے نوازنے والا، رفتوں سے نوازنے والا اللہ ذوالجلال والاکرام ہے۔ اور یاد رکھیے تمام قسم کی عزتیں، تمام قسم کی بلندیاں، تمام قسم کی رفتیں ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، اور اللہ نے اگر کسی کو عطا کی ہے وہ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا کی ہے۔ اور اس کے بعد آقا کائنات علیہ السلام کے بعد اگر اللہ نے کسی کو عزتوں سے نوازا ہے، اللہ نے کسی کو رفتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے،
آقا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے والے صحابہ کرام، ایمان لانے والے مومنین کو نوازا ہے، اور انہی کے رستے کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے معیاری ترین رستہ قرار دیا ہے۔ انہی کے ایمان کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے امت کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے، اور انہی کی مخالفت کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے سخت قسم کی وعید بھی بتلائی ہے، سخت قسم کی وعید بھی بیان فرمائی ہے کہ صرف اور صرف یہی نہیں کہ ان سے محبت کرنی ہے، صرف اور صرف یہی نہیں کہ ان سے محبت کرنی ہے، صرف اور صرف یہی نہیں کہ ان کی بات کو منوعاً تسلیم کرنا ہے، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، یاد رکھیے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ ہدایت کے وعدے ہو جانے کے بعد، رسول کی ہدایت آ جانے کے بعد جو شخص ہدایت کو چھوڑتا ہے، رسول کو فراموش کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین احکامات کو جھٹلاتا ہے، اور وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے رستے کو چھوڑتا ہے، مومنین کی اتباع نہیں کرتا، مومنین کے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کی اتباع کرتا ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم پھر اسے اسی رستے پہ لگا دیتے ہیں جس کی طرف وہ خود متوجہ ہوا ہوتا ہے، جس کی طرف وہ مومنین کے رستے کو چھوڑ کے اللہ کے رسول پہ ایمان لانے والے جانثاروں کے رستے کو چھوڑ کے جس رستے پہ وہ گامزن ہوا ہوتا ہے، ہم اسے اسی رستے پہ متوجہ کر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے، جہنم کا ایندھن بنائیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ حضرات سبیل المؤمنین اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرار دیا صحابہ کرام کے رستے، سبیل المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کو کہا جاتا ہے، سبیل المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انداز کو کہا جاتا ہے، سبیل المؤمنین صحابہ کرام علیہ السلام کی محبت کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح انہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل کیا ہے، اسی طرح تم بھی عمل کرو گے، تب تم مومنین کے رستے پہ گامزن نظر آؤ گے، تب تم صراط مستقیم پہ گامزن نظر آؤ گے۔ اگر صحابہ کرام کے رستے کو، صحابہ کرام کے انداز کو، صحابہ کرام کی سیرت کو، صحابہ کرام کے طریقے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کی پیروی کرو گے، کسی اور رستے کی اتباع کرو گے، کسی اور رستے پہ چلو گے، اللہ کا پھر فیصلہ یہی ہے کہ اللہ تمہیں اسی رستے پہ گامزن کر دے گا، اللہ تمہیں اسی رستے پہ متوجہ کر کے رکھ دے گا، اور پھر تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے گا۔ حضرات نبی علیہ السلام کے صحابہ، ان سے محبت کرنا جیسا کہ عرض کیا یہ صرف محض ہماری محبت کا علامت نہیں ہے، یہ محض ہماری عقیدت کی علامت نہیں ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کی جائے، صحابہ کرام کا احترام کیا جائے، صحابہ کرام سے عقیدت رکھی جائے، بلکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا، ہمارا عقیدہ اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام کے صحابہ کی سیرت کو نہ اپنائے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے محبت نہ کرے، نبی علیہ السلام کے صحابہ سے عقیدت نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صراط سبیل المؤمنین سے مراد یہ صحابہ کرام کا ہی رستہ ہے، صحابہ کرام کے رستے کو چھوڑ کے کوئی جس مرضی رستے پہ جائے گا وہ گمراہی کے رستے پہ ہوگا، وہ گمراہی کے رستے پہ ہوگا، وہ سیدھے رستے پہ نہیں ہوگا، سیدھے رستے پہ وہی ہوگا ما انا علیہ واصحابہ،
صراط مستقیم پہ گامزن وہی ہوگا، سیدھے رستے پہ گامزن وہی ہوگا، ما انا علیہ واصحابہ، جس رستے پہ گامزن میں ہوں یا میرے صحابہ کرام ہیں۔ حضرات انہی صحابہ کرام کے بارے میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، امت کو مخاطب کیا ہے، نبی علیہ السلام کے بعد آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے، اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، پھر میرے نبی کے جانثاروں کی طرح، پھر میرے نبی کے وفا شعاروں کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، ان کی سیرتوں کو تم بھی اپناؤ، ان کے انداز کو تم بھی اپناؤ، تب تم ہدایت یافتہ ہو سکو گے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے صحابہ کو برا بلا مت کہا کرو، میرے صحابہ پہ تبرہ بازی نہ کیا کرو، میرے صحابہ کو گالم گلوچ نہ کیا کرو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصفه، نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے صحابہ کا مقام اگر جانتے ہو، جاننا چاہتے ہو، صحابہ کی عظمت اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، تم میں سے کوئی شخص اگر روزانہ کی بنیاد پہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو وہ پھر بھی صحابہ کے مقام کے برابر میں نہیں ہوگا۔ روزانہ کی بنیاد مثل احد کل یوم، ہر روز روزانہ کی بنیاد پہ اگر انسان اللہ کے راستے میں احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتا رہے اور وہ چاہتا ہو کہ وہ صحابہ کے مقام پر پہنچ پائے تو اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کے مقام کو پہنچنا تو دور کی بات ہے، نصفہ ہو، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی، روزانہ کی بنیاد پہ اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے باوجود بھی تم صحابہ کے مقام کو تو کیا اس کے آدھے مقام کو بھی نہیں تم پہنچ سکتے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، لا تسبوا اصحاب محمد فالمقام احدهم ساعۃ، یعنی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمل احدکم عمرہ، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرما رہے لا تسبوا اصحاب محمد، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو برا بلا مت کہو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو گالم گلوچ نہ کرو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مقام یہ ہے فالمقام احدهم ساعۃ، ان میں سے صحابہ کرام کا مقام یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص تمہاری عمر کی تمام نیکیاں، تمہاری زندگی کی تمام نیکیاں ایک طرف ہو، صحابہ کرام کا ایک لمحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی امت کی تمام عمر کی نیکیاں صحابہ کرام کے اس ایک لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال ان اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد وجبت لکم الجنہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے بدری صحابہ کے بارے میں، جو لوگ بدر کے معرکہ میں شریک ہوئے تھے، جو صحابہ کرام بدر کے مجاہدین تھے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرما رہے مجھے اللہ نے اطلاع دی ہے کہ ان کو بتلا دیجئے اے معلوم ما شئتم،
آج کے بعد تم جو کچھ بھی کرتے پھرو، جو کچھ بھی کرتے رہو، اللہ ذوالجلال والاکرام تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، اللہ نے تم کو معاف کر دیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے فقط وجبت لکم الجنہ، جو کچھ بھی کرتے رہو، آج کے بعد تم کوئی نیکی نہ بھی کرو، اس کے باوجود بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے جنت واجب قرار دے دی ہے۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں صحابہ میں سے سب سے افضل مقام کس کا ہے؟ آقا کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بدری صحابہ کا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح فرشتوں میں بھی افضل ترین فرشتے وہ ہیں جو جن فرشتوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے جنگ بدر کے موقع پہ، غزوہ بدر کے موقع پہ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل فرمایا۔ حضرات، یہ صحابہ کرام کو عظمت اللہ ذوالجلال والاکرام نے دی ہے، یہ صحابہ کرام کو فضیلت اللہ ذوالجلال والاکرام نے دی ہے۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے وفا کی تھی، نبی علیہ السلام کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، نبی علیہ السلام کے ہر حکم پہ عمل کر کے، عملی مظاہرے کا اظہار کر کے دکھلایا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے ایمان کو امت کے ایمان کے لیے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اپنے سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اور پکا امتی اور غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسا ایمان بھی عطا فرمائے اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ بھی دعا کرتے ہیں جو لوگ جو شرپسند صحابہ کرام کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔